اللہ کہتا ہے میرے بندے تم میرے گھر میں اکڑ کر کے آتا تھا، اس وجہ سے میں تمہیں ساری نعمت دکھانے کے بعد تڑپا تڑپا کے تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں۔ آج دیکھیے ہم لوگ کا بھی یہی حال ہے، مسجد میں ہر بات ہو جاتی ہے، دین کی بات نہیں کر پاتے ہیں۔ مسجد میں ساری گفتگو ہو جاتی ہے، چاہے وہ نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد ہو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، یہ مسئلہ تو نہیں ہے لیکن صوفیاء کرام کی باتیں ہیں کہ جو لوگ سنت پڑھ کر کے فرض کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اور بیچ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو جو سنت میں ثواب ملنا تھا اس ثواب میں اس کی کمی ہو جاتی ہے، اس ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ صوفیاء کا بیان ہے۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہوگی، لیکن ہماری نماز جہاں پہنچانا چاہیے ہم کو، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر نماز کا طور طریقہ، مسجد کا ادب و احترام ختم کر کے اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری اور آپ کی نماز صرف فرائض کی بوجھ اتار سکتی ہے، کسی منزل تک لے کے نہیں جا سکتی ہے۔ کسی منزل میں لے جانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اور تقویٰ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے۔ آپ بھی مسجد میں آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں، جتنا ہو سکے بات کر لیتے ہیں اور فضول وقت گزارتے ہیں مسجد میں۔ ابھی اذان ہونے میں 3 گھنٹہ باقی ہے، مسجد میں گھس گئے، اب اس کی شکایت وہ، اس کی شکایت یہ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کی تم کوئی برائی بیان کیا، اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے تو یہ تہمت ہے۔ کیا ہے؟ تم نے اس پر تہمت لگائی۔ اب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے اور پھر اگر ہم بیان کریں تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں یہ چغل خوری ہے، معاف نہیں ہے، یہ بھی چغل خوری ہے۔ اگر اس کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں پھر بھی آپ نے بات کی تو یہ اس پر تہمت لگانا ہوا، اور اگر اس کے اندر یہ باتیں موجود ہے اور پھر بھی ہم نے اس کے انجانے میں، اس کے وہاں موجودگی نہیں ہے، وہ اس کے غائبانہ میں ہم نے یہ باتیں کی تو اس کی چغلی کی۔ اب حدیث سنیے آگے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر بروز محشر وہ شخص جس کی باتیں کی گئی اور اس کے اندر وہ باتیں موجود نہ ہو تو بروز محشر جو قائم ہوگا، یہاں ایک بات اور سمجھیے، یہاں اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہیں یا کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، نہ آپ کے بارے میں پتہ ہے، نہ آپ کو وہ جانتا ہے، نہ آپ کو پہچانتا ہے، پھر بھی آپ اس کی برائی کیے، اب وہ دونوں آدمی انجان ہیں۔ کرنے والا سوچتا اس کو نہیں معلوم، اور جس کا کیا گیا وہ سوچتا ہم اس کو جانتے نہیں تو وہ میری برائی کیا کرے گا۔ لیکن روز محشر، قیامت کے دن جب آپ کا عمل کھولا جائے گا تو اہل محشر سب ٹکٹکی باندھ کے دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ بندہ دنیا میں کیا 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 تھا۔ تب تک اسی کا عمل جو ہے پکار کے کہے گا او فلاں بن فلاں تم کہاں ہو، آؤ اپنا بدلہ لو، تمہاری برائی اس نے دنیا میں رہ کے کیا تھا۔ آپ ہی کے منہ سے آواز نکلے گی، آپ ہی کا بدن بولنے لگے گا، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، کان ناک سب بولنے لگے گا، اور کہے گا اے فلاں ابن فلاں تو کہاں ہے، جلدی آ، تیری برائی اس نے دنیا میں کیا تھا، آج اس سے بدلہ لے لے۔ وہاں بچ نہیں سکتا کوئی۔ تو میں بتا رہا تھا تہمت، اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہو تو یہ کیا ہے؟ چغل خوری، اور جس کی چغلی کی گئی اگر اس شخص نے اس کو کرنے والے کو معاف کر دیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاف کرنے کے باوجود بھی وہ شخص جس نے چغلی کیا تھا بروز محشر قیامت کے دن سب سے آخر میں وہ جنت میں جائے گا، اس کا حساب روک دیا جائے گا، اس کو بھی روک دیا جائے گا، ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کو تہمت لگایا، جس کی برائی کی، جس کو ناحق ستایا، ایسے لوگ اگر اپنے ظلم کرنے والے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاف کرنے کے باوجود بھی وہ شخص اگر اچھا کام کیا ہے دنیا میں رہ کر کے، جنت میں جانے کا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں اس کو جنت میں جانے کا حکم دے گا۔
یعنی پورے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جس کو جنت میں جانا ہے وہ سب کے سب چلے جائیں گے، تب ان لوگوں کے ایسے لوگوں کو جانے کا حکم ملے گا۔ آج ذرا اپنے بارے میں ہم لوگ سوچیں کہ کتنے لوگ اس بات سے بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا۔ صرف بروز محشر اظہار کیا جائے گا کہ اے بندہ تیرا نام دوزخی والے لسٹ پر ہے، تیرا نام جنتی والے لسٹ پر ہے۔ اس کو بروز محشر قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چند بات ہے جو سمجھیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، روز سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، رسول پاک پر درود پاک پڑھیں گے، رسول پاک کو راضی کریں گے، خوش کریں گے، روز سوچتے ہیں اور نہیں کر پاتے ہیں، اور برائی کے بارے میں جس وقت سوچتے ہیں کر ڈالتے ہیں، اس میں دیری نہیں لگتی ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر نیکی کرنے میں آپ کو دیر لگتی ہے تو آپ جہنم کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور اگر نیکی کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو جلد بازی میں کر لیا، اور برائی کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس میں دیر لگ رہی ہے، تو سمجھئے کہ جہنم سے آپ بہت دور ہو چکے ہیں، بہت قریب جنت کے پہنچ چکے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو سمجھنے کا کہ آپ کا دل کہتا ہے کہ ہم نیک کام کریں، آپ کا دل کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، آپ کا دل کہتا ہے کہ ہم عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ کو منائیں، رسول پاک کو راضی کریں، اور کرنے میں اگر دیر نہیں لگتی ہے تو سمجھیے کہ کوسوں دور آپ دوزخ سے نکل چکے ہیں، دوزخ سے بہت دور ہو چکے ہیں اور جنت کے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ اور اگر آپ کا دل نیک کام کرنے کا کہتا ہے، ذہن کہتا ہے کہ کام کرو، نماز تم پر فرض ہو چکی ہے، روز ایک رمضان کا مہینہ آتا، روزہ تم پر فرض ہو چکا ہے، زکوٰۃ تم پر فرض ہو چکا ہے، یہ عبادت کرو، اللہ اس سے راضی ہوگا، اگر اس میں کرنے میں دیر لگ رہی ہے، سوچتے سوچتے زندگی گزر رہی ہے، اور برائی کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، غلطی کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، تو سمجھیے کہ جہنم کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی اپنے ایمان کے اندر دیکھیے، اپنے دل کے اندر جھانکیے کہ ہم کتنا جہنم سے دور ہو چکے ہیں اور کتنا جنت کے قریب ہیں کہ نہیں ہے۔ ہمارا عمل خود بتاتا ہے۔